بشنو از چون حکایت می کند وز جدائی ها شکایت می کند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. بدو میاں بیوی کے مکالمے کا تسلسل چل رہا تھا. بیوی نے اپنی مسکینی غریبی کی شکایت کی. پھر شوہر جو کہ قناعت پسند تھا اس نے بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ قناعت کی اہمیت ظاہر کرنے کی کوشش کی، لیکن بیوی کا رویہ دیکھ کر وہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ اگر جوڑے میں یکسانیت نہ ہو تو وہ جوڑا کام کا نہیں ہے. ہم اس عمر میں ہونے کے بعد اگر ایسے اختلاف رکھیں گے، اتنی عمر ساتھ بتانے کے بعد اگر ایسے اختلاف رکھیں گے تو اس سے اچھا یہ ہے کہ ہم جدا ہو جائیں. شوہر کا رویہ کافی سخت ہو گیا تو اس کے بعد پھر بیوی نے مصالحت پسندانہ روش اختیار کی. اس نے معافی مانگی اور پھر اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ میں نے یہ باتیں کس لیے کہی تھی. اس طرح سے شوہر چونکہ شریف تھا، مولانا روم بیان فرما رہے تھے کہ شوہر جو شریف ہوتا ہے وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کے قابو میں آ جاتا ہے اور بیوی اس کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے، جبکہ ظالم شخص بیوی پر ہمیشہ حاوی ہو کے رہتا ہے. تو اب بیوی کی یہ ساری باتیں، معافی اور اس کی وضاحتیں یہ سننے کے بعد شوہر کا دل پگھل گیا. اب آگے گفتگو ہو رہی ہے کہ مرد کا عورت کی درخواست کو قبول کرنا. جو روزگار کے بارے میں جو درخواست بیوی کر رہی تھی، شوہر اس کو قبول کر لیتا ہے اور بیوی کے اشارے کو وہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ میں روزگار کے تعلق سے کچھ کوشش کروں. اس کو اللہ کا اشارہ سمجھنا. اب آگے گفتگو بڑھ رہی ہے. گفت خصم جان جاں چوں آمدم برسر جامن لقد ہا چوں زدم. کہنے لگا کہ میں اپنی جان جان کا مد مقابل کیوں بن گیا. اب اپنے دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یہ تو میری جان جان ہے، برسوں تک ہم دونوں ساتھ رہے، ایک موضوع کے اوپر ہم لوگ اتنا سخت رویہ کیوں اختیار کر لیا. میں اس کے مقابلے میں آ گیا جو کسی دور میں میری محبوبہ ہوا کرتی تھی، آج وہ میری بیوی ہے. اور عمر کے اس دہلیز پر آنے کے بعد، اتنا وقت سال گزارنے کے بعد اس قدر شدت کا اختلاف ہم کیوں کر بیٹھے اور میں نے کیوں اپنی اس جان کے ساتھ بدسلوکی کی. ابھی اپنے آپ میں سوچنے لگا ہو. چوں قضا آیت نمانت فہم رائے کس نمی دانت خزارہ جز خدائے. اب معاملہ یہ ہے کہ اتنا سب کچھ اس لیے ہو گیا کہ شاید ہماری قسمت میں یہی لکھا تھا اس طرح سے اس موضوع پر جھگڑا کرنا. کیونکہ جب قسمت کا فیصلہ آتا ہے تو انسان کو عقل اور سمجھ دونوں زائل ہو جاتے ہیں. کس نمی دانت خزارہ جز خدا ہے، اور خدا کے علاوہ قسمت کیا ہے، قسمت میں کیا لکھا ہے، کوئی نہیں جانتا. چوں قضا آیت فرو پوشت بسر تا ندانت عقل ماں پارا ز سر. جب قضا آتی ہے تو یہ قضا جو ہے، قسمت کا فیصلہ، آنکھیں بند کر دیتا ہے. قضا یوں تو قسمت کو بھی کہتے ہیں، قضا موت کو بھی کہتے ہیں، چونکہ موت بھی قسمت ہی کا ایک حصہ ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ موت آتی ہے تو طبیب کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، طبیب بے وقوف بن جاتا ہے. اسی طریقے سے جب قسمت کا فیصلہ آتا ہے تو انسان بھی، سمجھدار انسان بھی بے وقوف بن جاتا ہے. تا ندانت عقل ماں پاراز سر، تاکہ ہماری عقل سر پیر کو بھی نہ سمجھ سکے. ایسی کیفیت ہو جاتی ہے. قسمت میں اگر کچھ نقصان لکھا ہے تو انسان خود اپنے ہاتھ سے کس طرح سے بے وقوفی کر کے وہ نقصان اٹھاتا ہے، یہ بات بیان کر رہے ہیں. زاں امام المتقین دادی خبر گفت اذا جاء القضاء عمی البصر. امام المتقین نہیں، یہاں پر امام متقین سے مولا علی شیر خدا مراد ہے. تو آپ نے فرمایا ہے کہ مولا علی کا ایک قول ہے، امام نے، متقیوں کے امام نے یہ خبر دی ہے کہ جب قضا آتی ہے، اذا جاء القضاء عمی البصر، جب قضا آتی ہے تو آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. تو مولا علی نے جب یہ فرما دیا ہے
کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، تو اس کا مطلب میرے ساتھ بھی شاید ایسا ہوا ہوگا۔ دراصل جو مولا علی کا قول بیان کیا جاتا ہے اس کے الفاظ تھوڑے سے الگ ایک روایت میں بیان کی، اذا وقع القدر عمی البصر، جب قسمت کا فیصلہ واقع ہو جاتا ہے تو آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، بصارت چلی جاتی ہے۔ اسی کو آپ اذا جاء القضاء عمی البصر آپ نے لکھا ہے، اور یہ اس تعلق سے حدیث شریف میں بھی ایک بات بیان کی جاتی ہے جو دیلمی کی حدیث ہے، مسند دیلمی میں روایت کی گئی ہے، اور ابو نعیم نے بھی اس کو تاریخ الاصفہان میں بیان کیا ہے۔ اذا اراد اللہ انفاذ قضائہ وقدرہ سلب ذوی العقول عقولہم حتی ینفذ فیہم قضاؤہ وقدرہ، جب اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو نافذ کرنے کا، اپنی تقدیر کو نافذ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی تقدیر کا فیصلہ اس یقین کے ساتھ نافذ ہوتا ہے کہ عقل والوں کی ساری عقلیں سلب ہو جاتی ہیں اس وقت تک جب تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا نہ دے، اور جب تک اللہ کا فیصلہ پریکٹیکلی نافذ نہ ہو جائے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا دیتا ہے تو وہ اتنا اٹل ہوتا ہے، کوئی نہیں ٹال سکتا۔ چنانچہ امام شافعی نے اس تعلق سے اپنے اشعار میں بھی بیان کیا ہے، اذا نزل القضاء ذاق الفضا، آپ نے اسی کو مختلف انداز سے بیان کیا ہے، اذا نزل القضاء ذاق الفضا، جب قضا اترتی ہے تو فضا تنگ ہو جاتی ہے۔ وہی بات شاعرانہ انداز میں بیان کر رہے ہیں، اور بڑی پیاری غزل ہے یہ بھی امام شافعی کی، جس میں آپ نے یہ مصرع کہا، اذا نزل القضاء ذاق الفضا دع الایام تفعل ما تشاء وطب نفسا اذا حکم القضاء۔ تو آپ نے کہا ہے کہ زمانے کو چھوڑ دو، وہ جو کرتا ہے کرنے دو، دع الایام، آپ کے جو دن ہیں زندگی کے کیسے گزر رہے ہیں اس کو گزرنے دو، تفعل ما تشاء، جو ہوتا ہے ہونے دو، یہ دن یہ زمانہ جو کرتا ہے کرنے دو، وطب نفسا اذا حکم القضاء، جب قسمت اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے تو اس کے اوپر سمجھداری اسی میں ہے کہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو خوش کر لو۔ ولا تجزع لحادثۃ اللیالی فما لحوادث الدنیا بقاء، تو آپ نے فرمایا کہ جو حادثے، جو واقعات رات دن رونما ہو رہے ہیں آپ کے، اس کے اوپر کوئی آپ ریئیکشن ظاہر مت کرو، نہ خوش ہونے کی ضرورت ہے نہ غم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کسی بھی دنیا کے انسیڈنٹ کو بقا تو ہے ہی نہیں۔ خوشی بھی اگر آپ کو مل رہی ہے تو وہ بھی جانے والی ہے، غم بھی آپ کو مل رہا ہے تو وہ بھی جانے والا ہے، تو اس کے اوپر آپ کا ریئیکشن ظاہر کرنا کوئی عقل مندی کی علامت نہیں ہے۔ بہت سارے اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ضرورت سے زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، اسی لمحہ کوئی غم آ جاتا ہے، اور پھر آپ کو اپنے اس خوشی کے اوپر، خوشی کے واقعے کے اوپر جو آپ نے اظہار خوشی کیا تھا اس پر شرمندگی ہوتی ہے۔ کبھی کسی کے ساتھ دشمنی ہو جاتی ہے کچھ وقت کے لیے، اور آپ اس دشمنی کے اوقات میں، ناراضگی کے اوقات میں، نا اتفاقی کے اوقات میں اس کو اتنا برا بھلا کہہ دیتے ہیں کہ جب آپ کے اس کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں، تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں، اس وقت آپ کو وہ یاد کر کے شرمندگی ہوتی ہے، ارے میں نے ایسا کیوں کہا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ کسی پر ریئیکشن ظاہر مت کرو، جو ہوتا ہے ہونے دو، اور یہ سمجھ کے چلو کہ یہ کچھ وقت کی بات ہے، پھر سب صحیح ہو جائے گا۔ ولا حزن یدوم ولا سرور ولا بوس علیک ولا رخاء، کوئی غم، کوئی خوشی، کوئی تنگ دستی اور کوئی خوشحالی، نہ پراسپیرٹی نہ میزری، کچھ بھی باقی رہنے والی نہیں ہے، سب ختم ہو جائے گا، تنگ دستی بھی ختم ہو جائے گی، فراخی بھی ختم ہو جائے گی۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ وَلَٰكِنْ، اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے، مگر پھر آپ نے یہ مصرع لکھا، اذا نزل القضاء ذاق الفضاء، جب فیصلہ آتا ہے قسمت کا، نازل ہوتا ہے تو پھر فضا تنگ ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے اسی امام شافعی کا قول اور حدیث شریف میں بھی جو اشارہ دیا گیا ہے وہ، اور پھر مولا علی کا یہ قول، وہ سارے اقوال کے حوالے سے آپ نے فرمایا، گفت اذا جاء القضاء عمی البصر، جب قضا آتی ہے
تو آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ چوں خزاں بے گزشت خود را می خورد، پردہ بے دریدہ گریباں می درد۔ جب خزاں گزر جاتی ہے تو انسان اپنے آپ کو کاٹنے لگتا ہے، اپنے آپ کو کاٹنے لگتا ہے، اپنے آپ کو کوسنے لگتا ہے کہ میں نے وہ وقت پہ ایسا کیوں کیا، جیسا میں نے ابھی بیان کیا، افسوس کرتا ہے۔ پردہ بے دریدہ گریباں می درد، اور جب اس کی عقل واپس آ جاتی ہے، جب خزاں آئی تھی تو اس کی عقل مان پڑ گئی تھی، کام نہیں کر رہی تھی، تو اس نے اپنی کم عقلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کچھ ایسی حرکتیں کی جو ایک عقل مند انسان کو زیب نہیں دیتی۔ جب وہ خزاں چلی گئی، جب اس کی عقل واپس آ گئی، اس وقت اس کے پاس سوائے افسوس اور حسرت کے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ ہائے میں نے ایسا کیوں کیا؟ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیے دنیا میں ایسا ہوتا ہے، جب انسان غصے میں آتا ہے، حاوی ہو جاتا ہے غصہ اس کے اوپر کہ اس کی عقل کام نہیں کرتی، اس وقت وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ بعد میں جب وہ نارمل ہوتا ہے اس وقت اس کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے کہ ارے میں نے ایسا کیوں کر دیا۔ بھئی اس وقت کیا ہوا تھا؟ آپ بھی وہی تھے نا پہلے، اب جو ہے آپ اس وقت بھی آپ تھے، وہی تھے، لیکن اس وقت اس کی عقل معوف ہو گئی تھی۔ مرد گفت اے زن پشیماں می شوم، گر بدم کافر مسلمان می شوم۔ تو مرد نے کہا کہ اے میری بیوی اب میں شرمندہ ہوں، جو بہت زیادہ سخت سست میں نے تجھ سے کہہ دیا، جو لہجہ اپنا سخت کر دیا تھا، اس کے اوپر میں شرمندہ ہوں۔ اگر اس وقت میں کافر ہو گیا تھا سمجھو، تب بھی میں تو اب تو مسلمان ہو گیا ہوں نا، اب تو میں شرمندہ ہو گیا ہوں۔ میری غلطی اگر کفر کی طرح بڑی تھی تب بھی، جب کافر خود جب مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کا کفر معاف ہو جاتا ہے، یہ تو کیا ہے، تو چھوٹی بات۔ من گنہگارم تو ام رحمے بکن، بر مکن یک بار گیم از بے خبن۔ میں گنہگار ہوں، اب مجھ پر رحم کر دے، اتنا دل کو لگا کے مت بیٹھ، تو نے بہت زیادہ ایموشنل باتیں کر دی ہیں، ایک بار میں میری بیخ کنی مت کر، اتنا زیادہ مجھے برا بھلا مت کہہ، اتنا زیادہ مجھے برا بھلا مت کہہ جو کہہ رہی ہے تو۔ کافرے پیرر پشیماں می شود، چونکہ عذر آرد مسلمان می شود۔ بوڑھا کافر بھی اگر شرمندہ ہوتا ہے اور جب عذر اس کو پیش آتا ہے، جب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں غلط راستے پر ہوں، تو مسلمان ہو جاتا ہے۔ من گناہگارم تو ام رحمے بکن، عذر بن بے پذیر و بشنو ای سخن۔ میں خطاوار ہوں، تو مجھ پر رحم کر، میرا عذر قبول کر اور میری بات سن لے، میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت پر رحمتستو پر کرم، عاشق او ہم وجود و ہم عدم۔ اور اللہ تعالیٰ کا دربار بھی رحمت اور کرم سے بھرا ہوا ہے، وہ رحمتوں اور کرم سے بھرا ہوا دربار ہے۔ اب وجود اور عدم، ایگزسٹنس اور نان ایگزسٹنس، جو بھی ہے سب اس کے دربار کے عاشق ہیں، اس کے دربار کے غلام ہیں۔ کفر و ایمان عاشق آن کبریا، مست و نخرا بندے آن کیمیا۔ کفر اور ایمان دونوں بھی اس کبریا کے عاشق ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سب کچھ اسی کے عاشق ہیں، کیونکہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ مس و نقرہ، تانبا اور چاندی، بندے آن کیمیا، اور اسی کیمیا کے غلام ہیں۔ اب جب یہ بات نکل گئی، جب سب اللہ کا ہے، کفر، ایمان، اچھائی، برائی، سب اسی کا ہے، کوئی اور ہے نہیں اس کے سوا، جب یہ بات آپ نکل گئی ہے، تو اب آپ ایک نیا موضوع آگے بڑھاتے ہوئے ایک نئی کام کی بات بیان کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون دونوں کا جو واقعہ ہے، وہ بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک خاص مشیت کے تابع تھا، جیسے کہ زہر اور تریاق۔ زہر کا توڑ تریاق ہے، اندھیرے کا توڑ روشنی ہے، تو اسی طرح فرعون کا توڑ موسیٰ ہے۔ تو یہ اللہ کی مشیت کے تماشے ہیں، تو اب اس کی بات بیان کرتے ہیں۔ موسی و فرعون مانا را رہی، ظاہراں رہدار دو ای بے رہی۔ موسیٰ اور فرعون ایک حقیقت کے تابع ہیں، حقیقت ایک ہے، کہانی لکھنے والا، تقدیر لکھنے والا، دونوں کو پیدا کرنے والا، سب ایک ہے، حقیقت کے تابع ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ وہ راستے پر ہے اور یہ بے راہ ہے۔
بھٹکا ہوا ہے. فرق صرف اتنا ہی. موسیٰ علیہ السلام کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں دے کے بنایا تھا، فرعون کو بھی اسی طرح بنایا ہے. اس کے جسمانی تقاضے فرعون کے بھی وہی ہیں جو موسیٰ کے ہیں. فرق کیا ہے؟ یہ راستے پر ہے، وہ بھٹکا ہوا ہے. بالکل آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں جو آیت ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس میں بھی اسی طرف اشارہ ہو رہا ہے. حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے، ظاہری حقیقت اس میں دونوں ایک ہیں، بشر مثلکم والا معاملہ ہے. لیکن باطن کی طرف جائے تب کیا ہوگا؟ پتہ چلے گا کہ بہت بڑا فرق ہے، کوئی مماثلت ہی نہیں ہے، برابر ہی نہیں ہے. یوحا الیہ انما والا معاملہ ہے. تو ظاہر کو دیکھیں گے تو برابر ہی ہے، لیکن باطن کو دیکھیں گے، اصلیت کو دیکھیں گے تو بہت بڑا فرق ہے. روز موسیٰ پیش حق نالا شدہ، نیم شب فرعون ہم گریاں شدہ. موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ دن میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے رہتے تھے. رات میں تو روتے تھے ہی تھے، دن میں بھی گڑ گڑاتے رہتے تھے لوگوں کے سامنے. اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے تھے، اس کے کام میں رہتے تھے، ہدایت و تبلیغ کیا کرتے تھے، اس میں تھے. نیم شب فرعون ہم گریاں شدہ. لیکن حقیقت کیا تھی؟ دن میں تو فرعون اپنی فرعونیت ظاہر کرتا تھا، لوگوں کے سامنے میں خدا ہوں کہتا تھا اور ظلم و ستم کیا کرتا تھا. لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو جب وہ اپنے آپ کو مجبور پاتا تھا نا رات میں، جیسے نیند اس کے اوپر حاوی ہو جاتی تھی، ضرورتوں کا تقاضا ہے اور ساری چیزیں، وہ جانتا تھا نا کہ میں خدا نہیں ہوں، ہو ہی نہیں سکتا. جب کوئی مجبور ہے اپنے آپ سے، اس کی مجبوریاں اس کو پتہ نہیں تھی. وہ اپنے آپ میں یہ جانتا تھا کہ وہ خدا نہیں ہے. تو گویا کہ وہ رات میں بھی، آدھی رات کو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا تھا، اپنے خالق کو یاد کرتا تھا. تو موسیٰ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ رات کو بھی کرتے تھے اور دن کو بھی کرتے تھے. فرعون کا معاملہ یہ تھا کہ وہ رات کو یاد کرتا تھا اللہ کو اور دن کو بھول جاتا تھا. فرعون جو ہے اصل میں مصر کے بادشاہ کو، بڑا جو بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس کا نام مصر ہے، فرعون ہے. فرعون تو ایک نہیں ہے، فرعون کئی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ایک فرعون تھا. یہ وہ فرعون ہے. مصعب بن ولید اس کا نام تھا اصل نام. لیکن چونکہ فرعون بادشاہ کو کہتے ہیں اور انبیاء کے ساتھ، کئی انبیاء کے ساتھ فرعون ہوئے ہیں، تو ہم لوگ اس طرح فرعون ہی کہہ دیتے ہیں. کینچے غلست خدا برگردنم ورنہ غل باشد کی کوئی امن منم. اب فرعون جو ہے رات میں جب اپنے گھر میں ہوتا تھا اکیلے، تو اپنے آپ سے کیا کہا کرتا تھا. اب ایک مثالی تمثیلی انداز میں مولانا روم فرعون کی زبان میں بیان کر رہے ہیں کہ اے خدا، یہ میری گردن میں انانیت اور تکبر کا یہ توخ کاہے کا ہے؟ یہ جو میری گردن میں ایگو کا جو توخ ہے، یہ کاہے کا ہے؟ اور اگر یہ توخ نہیں ہے تو پھر میں لوگوں کے سامنے جا کر دن نکلتے ہی محل میں جا کر میں ہوں ایسا ہوں کیوں کہتا ہوں؟ پھر اگر یہ توخ نہیں ہے تو ذاک موسیٰ را تو مہرو کر دے، ماہ جانم را سیاہرو کر دے. اور یہ وہ جو توخ ہے جس سے تو نے موسیٰ علیہ السلام کو تو چاند کی شکل کا کر دیا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ایسا تکبر نہیں کرتے. تو گویا کہ تو نے ان کی حالات ایسے بنا دیے ہیں کہ ان کو تکبر کی ضرورت ہی نہیں ہے، گویا کہ ان کو چاند بنا دیا ہے. لیکن میرا کیا ہے؟ میری تو مجبوری ہے تکبر کرنا. میرے تکبر کرنے سے ہی میری حکومت ٹکے گی. تو گویا کہ میری جان کو تو نے روح سیاہ کر دیا ہے. یعنی جیسا شیطان نے کہا تھا ابلیس نے، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، وہی بات ہے فرعون کی. وہ جانتا ہے کہ میں غلط ہوں، میں خدا نہیں ہوں، لیکن لوگوں کے سامنے خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اور اس کا الزام بھی قسمت کو دے رہا ہے، کیونکہ اللہ نے، خدا نے مجھے ایسا مجبور بنا دیا ہے کہ مجھے یہ کرنا پڑ رہا ہے. آج بھی دیکھیے جتنے لوگ غلط کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، برائی کے راستے پر جاتے ہیں، ان کا بھی سوچنا یہی ہوتا ہے. حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن اس کو وہ مجبوری سمجھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا ضروری ہے. کیا کریں گے؟ حالات کی ضرورت ہے، آج کی ضرورت ہے. آج کے دور میں نیکی کی باتیں، اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، کیا کریں گے؟ مجبوری ہے. تو یہ جو مجبوری کے خیال کر کے جو غلط راستے پر انسان جا رہا ہے، یہ فرعون کا طرز عمل ہے.
زاں کے موسارا منور کر دئی، مر مرا زاں ہم مقدر کر دئی۔ اور یہ وہ طرز عمل ہے جس سے تو نے موسیٰ کو تو روشن کر دیا ہے اور مجھے مقدر کر دیا ہے۔ تعفن سے بھرا، غبار آلود، بدبودار، مقدر اسی کو کہتے ہیں جہاں پہ بدبو ہوتی ہے۔ تو ایک طرف موسیٰ منور ہیں، روشن ہیں، اور میں مقدر ہوں۔ بہتر از ماہ نمود استار ام، چوں خسوف آمد چے باشد چار ام۔ اب میرا جو ستارہ ہے وہ چاند سے بھی بہتر معلوم ہوتا تھا۔ اب میں جب خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں اور میرے پاس جو مال دولت فراوانی نوکر چاپر دنیا جہاں پر میری حکومت قائم ہے نا، تو بظاہر تو یہ بات ہے کہ میرا ستارہ ایسا عروج پر ہے، قسمت کا ستارہ، کہ چاند سے بھی بہتر معلوم ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ میرے اس چاند کو گرہن لگ گیا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ دیکھیے، گرہن لگنے کے بعد چاند خوبصورت کہاں ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ اس کے اوپر کوئی دھبا لگ گیا ہو۔ وہ جانتا ہے فرعون کہ یہ سب کچھ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن اس کو سمجھ رہا ہے کہ یہ خدا نے مجھے ویسے مجبور کیا ہے کرنے پر، میں کیا کروں؟ نوبتم گر رب و سلطان می زنند، مہ گرفت و خلق پنگا می زنند۔ اگر لوگ میرے رب اور میرے بادشاہ سلطان ہونے کا ڈنکا بجاتے ہیں، میرے پاس آ کے جھکتے ہیں، ادب سے سلام بجا لاتے ہیں، کچھ لوگ مجھے بادشاہ بڑا بادشاہ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ تو مجھے رب بھی مانتے ہیں، ہر طرف میرے رب ہونے میرے سلطان ہونے کا ڈنکا بجا ہوا ہے، سارے لوگ مان رہے ہیں، مجبور ہیں، کیونکہ میں نے ان کو ایسے مجبور کر کے رکھا ہے۔ بالکل اس کی مثال ایسی ہے جیسے لوگ چاند کو دیکھتے ہیں اور گرہن لگ گیا تو تالیاں بجاتے ہیں، کیونکہ ایک طریقہ تھا چاند گرہن میں، چاند گرہن جب ہوتا تھا تو تالی دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تالی مطلب ہاتھوں سے بجانے کو تالی کہتے ہیں، تھالی جو ہے تھالیاں بجانے کو کہتے ہیں۔ جو برتن ہوتے ہیں نا تھالی، وہ تھالیاں بجایا کرتے تھے کسی دور میں لوگ۔ جب بھی چاند گرہن سورج گرہن ہوتا تو وہ نہ سمجھتے تھے کہ یہ ضرورت ہے، یہ ان کی بدشگونی تھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ بالکل یہی حال ہے لوگوں کا، جو چاند گرہن کے اوپر تھالیاں بجاتے ہیں وہی لوگ ہیں اسی طرح کے جو میرے خدائی کا دعویٰ کرنے پر مجھے خدا مان لیتے ہیں، اس سے کچھ ہونے والا ہے نہیں۔ جیسے تمہارے تھالیاں بجانے سے چاند گرہن چلے جانے والا نہیں ہے، ویسے تمہارے مجھ کو خدا مان لے سے میں خدا بن جانے والا نہیں ہوں، مجھے خود معلوم ہے کہ میں خدا نہیں ہوں۔ می زنندہ تاس و غوغا می کنند، ماہ رازاں زخم رسوا می کنند۔ اور لوگ جو ہے بجاتے ہیں، تشت بجاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، ہنگامہ کرتے ہیں۔ اس دور میں تھا ایسا، چاند گرہن سورج گرہن کے وقت ایک ہنگامہ ہوا کرتا تھا، میلہ لگتا تھا۔ ماہرا زاں زخمہ رسوا میں کنم، اس طرح کے وہ لوگ چاند کو اور سورج کو جو کہ اللہ کی نشانیاں ہیں اس کو بھی رسوا کر دیتے تھے، اس طرح سے کھیل تماشا کر کے ان کی بے عزتی ہے۔ اچھے لوگوں کے پاس، اچھی چیزوں کے پاس، حالانکہ یہ چاند گرہن سورج گرہن بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی نشانیاں دیکھ کر اللہ کو یاد کرنے کے بجائے کھیل تماشا کرتے ہو۔ یہ سورج کو اور چاند کو رسوا کرنے والی بات ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر میں ایک اور پوائنٹ نکال رہا ہوں جو مولانا روم نے بیان نہیں کیا ہے۔ ہم لوگ اللہ کے نیک بندوں کے پاس ان کے آستانوں پر جاتے ہیں، جا کر فیض حاصل کرتے ہیں نا، لیکن اگر وہاں جانے کے بعد غیر شرعی حرکتیں یا ایسی چیزیں جو ان کے شان کے لائق نہیں ہیں وہ آپ کریں گے تو وہ بزرگوں کو رسوا کرنے والی بات ہوگی۔ وہی ہے یہاں پر رسوا کرتے ہیں چاند کو، اس کے ڈنکے سے ایسے مار مار کے اس کی آوازوں سے رسوا کرتے ہیں، شرمندہ کرتے ہیں، چاند بھی شرمندہ ہو جاتا ہے۔ من کے فرعونم ز خلق اے وائے من، زخم تاس آن ربی الاعلی من۔ میں جو کہ فرعون ہوں، افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ مخلوق میرے ربی الاعلی کہنے سے دوڑ کر چلی آتی ہے، ایسی بے وقوف مخلوق ہے۔ میں کہہ رہا ہوں انا ربی الاعلی۔ قرآن مجید میں
فرعون کے حوالے سے آیت میں ذکر کیا گیا، فرعون کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تو اس کا ذکر آپ کر رہے ہیں یہاں پر۔ ڈنکے کی چوٹ پر آتے تھے، میں ربی الاعلی کہتے ہی، میں ہوں رب، سب سے بڑا رب میں ہوں کہتا تھا۔ خواجہ تاشانیم اما تیشعت می شگافت شاخ را دربیشعت، ہم فیلو سرونٹس ہیں۔ خواجہ تاش، اس سے پہلے میں نے بیان کیا تھا کہ دو مالک کے دو نوکر ایک دوسرے کے خواجہ تاش ہوتے ہیں، دو مرشد کے دو مرید ایک دوسرے کے خواجہ تاش ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایک اللہ کے دو بندے ہیں نا، تو یہاں پر بھی خواجہ تاش کا لفظ استعمال کیا، فیلو سرونٹس، فیلو سلیوس، ہم ایک آقا کے غلام ہیں۔ خواجہ تاشانیم اما تیشات می شگافت شاخ را دربیشات، لیکن تیرا کلاڑا تیرے جنگل میں شاخ میں شگاف کرتا ہے۔ اب دیکھیے دو فرق ہے، یہ قطع ہے، میں دونوں شعر ایک ساتھ پڑھتا ہوں۔ بعض شاخ را موصل می کند شاخ دیگر را معطل می کند، پھر ایک شاخ پر پیون چڑھا دیتا ہے اور دوسری شاخ کو بیکار کر دیتا ہے۔ یعنی کلہاڑی جو ہے ایک آقا کے دو غلام ہیں، آقا کیا کرتا ہے، دونوں کے اوپر اپنی کلہاڑی چلاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، فرعون اور موسیٰ کا حوالے سے جو بات ہو رہی ہے نا وہ سمجھا رہے ہیں کہ ایک آقا کے دو غلام شاخ کی طرح، اور کلاڑی لے کے آقا آتا ہے، مولا آتا ہے، وہ دونوں پہ اپنی کلاڑی مارتا ہے، دونوں بیچ میں سے شگاف والے بن جاتے ہیں، اس کے اندر شگاف آ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ مالک کیا کرتا ہے، ایک شگاف میں، ایک شاخ میں جو شگاف پڑ گیا تھا اس پہ پیون چڑھا کے اس کو برابر کر دیتا ہے، اور پھر دوسرے کو پورا بیکار کر دیتا ہے۔ یہ کیفیت ہے۔ بعض شاخ را موصل می کنت، موصل کہتے ہیں اصل میں پیوند کو، جب چیز پھٹ جاتی ہے تو اس کے اوپر جب پیوند لگاتے ہیں، گرافٹ، ایک کو پیوند چڑھا دیتا ہے، ایک کو بیکار کر دیتا ہے۔ اب اس کو اور آپ سمجھیں گے تو بولیں گے کہ ایک کپڑا ہے جس کو کسی نے پھاڑ دیا، اگر اس کو کام میں لانا ہے تو اس کو پھر سے سی لیتا ہے، لیکن پھینک دینا ہے تو کہتا ہے کہ یہ پھٹ گیا، بیکار ہو گیا، پھینک دو اس کو۔ یہ کیفیت ہے، یہ کہہ رہا ہے۔ دونوں بندوں کو اللہ نے بنایا، دونوں بندوں کو کھلایا، دونوں کو سمجھ دی، لیکن ایک کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا، ایک کو گمراہی کے دلدل میں چھوڑ دیا۔ شاخ را بر تیشہ دست ہست نے ہیچ شاخ از دست تیشہ رست نے، شاخ کو کلاڑی پر قابو نہیں ہے، کلاڑی کو شاخ پر قابو ہے، شاخ کو کلاڑی پر قابو نہیں ہے۔ آج تک کوئی شاخ بھی کلاڑے سے بچی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو کلاڑا اور بندوں کو شاخ سے تشبیہ دے رہے ہیں، اس کے سامنے کوئی نہیں بچتا۔ حق کے آن قدرت کے آن تیشہ تو راست، از کرم کن این کجیہ را تو راست، اس کے قدرت کے طفیل میں جو کہ تیرا کلاڑا ہے، اس قدرت کے طفیل جو کہ تیرا کلاڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت تیرا کلاڑا ہے، اور تو اس کلاڑے کو کاٹ کر برباد کرنے کے بجائے اپنے کرم سے ہمارے اندر جو کجیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، جو ٹیڑھا پن ہیں، کروکڈ نیچر ہے ہمارا، جو ہمارے پرورسڈ ایکشنز ہیں، ان کو سیدھا کرنے کے لیے استعمال کر۔ دعا کر رہے ہیں، معروضہ کر رہے ہیں۔ تیرا کلاڑا تو چلتا ہے، ہر شاخ پر تیرا کلاڑا چلتا ہے، لیکن یہ کلاڑا اگر تیرا کرم اور رحمت کے ساتھ چلے تو ہماری کمیاں دور ہو جائیں گی، ہم کو ٹیڑھے پن سے سیدھے راستے کی طرف، اسٹریٹ پاتھ، رائشیس پاتھ کی طرف لے کے آئیں گے۔ باز با خود گفتہ فرعون عجب من ندر یا ربنا ام جملہ شب، پھر فرعون اپنے دل میں کہتا رہا، ارے رے رے رے، میں تمام رات یا ربنا کہتا رہتا ہوں۔ مطلب میری کیفیت یہ ہے کہ دن میں تو انا ربی کا ورد چلتا ہے میرا، لیکن رات جب ہوتی ہے تو مجھے اپنی کمزوری کا جب اقرار ہوتا ہے تو پھر میں یا ربنا کہنے لگتا ہوں۔ در نہا خاکی و موضوع می شوم چوں بے موسیٰ می رسم چوں می شوم، تنہائی میں
بہت عاجزی انکساری والا بن جاتا ہوں، معتدل ہو جاتا ہوں، ماڈریٹ ہو جاتا ہوں، ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جاتا ہوں. چوں بہ موسیٰ می رسم چوں می شوم، اور جب میں موسیٰ کے سامنے پہنچتا ہوں تو ایک دم بدل جاتا ہوں. تو کیوں ہوتا ہوں ایسا؟ وہ پوچھ رہا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ. بہت سارے لوگ کہتے ہیں، مجھے یاد آتا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دل تو چاہتا ہے کہ ہم ایسا کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ویسا کریں، ہم صبح فجر کو اٹھیں، ہم نیکی کے راستے پر چلے جائیں، ہم کسی کی صحبت میں بیٹھیں، لیکن کیا کریں حالات ہم کو جانے ہی نہیں دیتے، نیند ہم کو صبح اٹھنے نہیں دیتی، مجبوریاں ہم کو یہ کام کرنے نہیں دیتی. کئی بار ہم سوچتے ہیں یہ کریں گے لیکن عین وقت پہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے. یہ کامن پرابلمس ہیں لوگوں کے، اور یہ سارے پرابلم صرف اس لیے ہیں کہ ان کی نیت اور ارادے میں پختگی نہیں ہے. ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے خود اعلان فرما دیا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنا راستہ خود بتاتے ہیں. یہ جو آپ کو راستہ نہیں مل رہا ہے تو کھلی اور صاف بات یہ ہے کہ آپ کوشش نہیں کر رہے ہیں، سنجیدگی ہے ہی نہیں، سیریسنس ہی نہیں ہے آپ کے پاس. آپ کے مقاصد تو کچھ الگ ہیں، آپ اپنے مقاصد کو پہلے صحیح کرو. اب فرعون، اس کی زندگی کا مقصد ملک حاصل کرنا، دولت حاصل کرنا، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بنانا تھا، اسی لیے وہ کرنے پر مجبور تھا اور سمجھ رہا تھا کہ مجھے قدرت نے مجبور کر رکھا ہے. اس قدرت سے سوال کر رہا ہے مجھے تو نے اس راستے پر کیوں ڈال دیا. قدرت نے نہیں بلکہ تیرے غلط ارادے، غلط مقصد میں تجھے ڈالا ہے. رنگ ذرے قلب دہتو می شود، پیش آتش چوں سیاہ رو می شود. اور کھوٹے سونے کا جو رنگ ہوتا نا، کھوٹے سونے کا، وہ اصلی سونے سے زیادہ ہوتا ہے. اصلی سونے کا جو رنگ ہوتا ہے اور ڈپلیکیٹ سونے کا جو کلر ہوتا ہے نا، آپ دونوں کلرز کو دیکھو، اس کا جو کلر کا جو ڈارکنیس ہے وہ ڈپلیکیٹ کا زیادہ ہوتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے اس سے، کلر سے کیا ہونے کا ہے، جب اس کے آنکھ کے پاس لے کے جاتے ہیں تو وہ کالا ہو جاتا ہے، وہاں پتہ چل جاتا ہے. تو کلر کے، سونے کا کلر زیادہ بڑھ جانے سے اس کی اصلیت نہیں بڑھے گی، کیونکہ وہ نقلی ہے تو نقلی ہی رہے گا. نئے کہ قلب و خالبم در حکم اوست، لہجہ مغزم کند یک لہجہ پوست. کیا ایسا نہیں ہے کہ ہمارا دل اور ہمارا جسم اس کے تابع ہو؟ یہ بھی تو سچ ہے نا، اس کے حکم کے تابع، کیونکہ وہی تو ہے لہجہ مغزم کند. ایک لہجے میں وہ ہم کو مغز بنا دیتا ہے، یک لہجہ پوست، اور ایک لہجے میں پوست بنا دیتا ہے، چھلکا بنا دیتا ہے. سب اس کے ہاتھ میں. ایک سیکنڈ پہلے آپ مغز تھے، ایک سیکنڈ کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کا منشا ہو گیا، اس کا ارادہ ہو گیا تو چھلکا جا کے مغز بن جائے گا، مغز جا کے چھلکا بن جائے گا. ایک کرنل، ایک رنڈ فوری چینج ہو جائیں گے، کیونکہ سب اس کے ہاتھ میں ہے. لہجہ ما ہم کند لہجہ سیاہ، خود چے باشد کار این غیر الہ. ایک لہجے میں ہمیں چاند بنا دیتا ہے، ایک لہجے میں کالا کر دیتا ہے. رات میں کروڑ پتی ہوتے ہیں، صبح بھکاری بن جاتے ہیں. رات میں اچھے خاصے صحت یاب طاقتور ہوتے ہیں، صبح اٹھے بیمار پڑ جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں. سب اس کے فیصلے کے تحت ہے. خود چے باشد کار این غیر الہ. اور یہ اتنی تیزی کے ساتھ، اتنے پاور کے ساتھ اپنے فیصلے چلانے والا خدا کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ اب یہ خود فرعون جو ہے دل ہی دل میں یہ بات مانتا ہے. سبز گردم چونکہ گویت کشت باش، زرد گردم چونکہ گویت زشت باش. جب وہ کہے کہ کھیتی بن جائیں تو کھیتی ہری ہو جاتی ہے. جب میں کھیتی بن جاؤں، اللہ کا فیصلہ ہو جائے تو میرے اندر وہ سبزی ہراپن خود بخود آ جائے گا. زرد گردم چونکہ گوئے زشت باش. اور جب وہ کہے کہ میں بدصورت بن جاؤں تو میں پیلا پڑ جاؤں گا. میرے پتے جل جائیں
सूख जाएं, अगर उसका फैसला हो जाए तो अच्छा खासा हरा भरा पत्ता भी सूख जाता है, पीला पड़ जाता है। लेकिन जब वो चाहता है कि हरे भरे हो जाओ तो सूखा हुआ झाड़ भी फिर से तरोताज़ा हो जाता है। पेशे चौगां हाय हुक्मे कुन फकां, मी दवी मंदर मकानो ला मकान। चौगान कहते हैं बैट को, बल्ला जिसको कहते हैं ना, क्रिकेट खेलने वाले भी वो बल्ला इस्तेमाल करते हैं, और वो पोलो खेलने वाले भी जो एक लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करता है चौगान। तो चौगान के सामने कुन फकां का हुक्म चल रहा है। जैसे कि एक बैट होता, बैट अपनी मर्जी से नहीं चलता, बल्कि वो किसी के हाथ में होता है और वो हाथ वो बैट को चलाता है। अब देखिए, आप शॉट खेलता है खेलने वाला, आप क्या कहते हैं? बेहतरीन शॉट। अरे शॉट कहाँ से बेहतरीन हुआ भाई? आपने शॉट की तारीफ कर दी, लेकिन शॉट तो खेलने वाला कोई और है ना, तो तारीफ तो वो शॉट की नहीं हुई, बल्कि शॉट खेलने वाले की तारीफ है। लेकिन हम कहते क्या है? शॉट अच्छा था। तो शॉट तो अच्छा नहीं था, शॉट वाला अच्छा खेला, इसीलिए वो अच्छा हुआ। वही बात आप कह रहे हैं। ये जो कुन फकां है, अल्लाह ताला का फैसला, हो जा, दुनिया आलम वजूद में आ गई, तो ये सब अल्लाह ताला के हुक्म के वजह से है। कुन अल्लाह ने कहा, इसीलिए फकां हुआ। अन यक़ूल लहू कुन फयकुन, जब वो कहता है कि कुन हो जा तो हो जाता है। मी दमे मंदर मकान ला मकान, और इसी कुन के असरात हैं कि हम मकान और ला मकान में दौड़ रहे हैं। हमारी सारी हरकतें उसी की वजह से है। ये मौजू काफ़ी तवील चलने वाला है, इंशाअल्लाह हम इसको आइंदा के दर्स में पढ़ेंगे। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाह। विष्णु हज़ने छू हिकायत मी कुनद